رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خیر کثیر عطا فرمایا۔ بات ہے یہ خیر کثیر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی انسان کما حقو کبھی تعریف نہیں کر سکتا، میرے نبی کے علم و حلم کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، میرے نبی کے خلق اور خلق کی بات کسی کے بس کی بات نہیں، میرے نبی کی صورت و سیرت کی جو ہے تعریف کرنی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، جبکہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو آج کا موضوع جو دیا گیا ہے خیر کثیر، وہ ہے معجزات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معجزات سے پہلے جب کسی انسان کو، کسی بشر کو رب ذوالجلال اسے نبوت سے نوازنا چاہتے ہیں تو اعلان نبوت سے پہلے جو خوارق العادات جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نیچرل اور ان نیچرل، ایک بات وہ ہوتی ہے جو عادت کے مطابق ہوتی ہے، جو ہر روز ہوتی رہتی ہے، ایک بات وہ ہے جو کبھی ہوتی نہیں، کسی کی سمجھ میں آتی نہیں، پھر بھی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خوارق العادات، یعنی عقل و فہم سے ماورا بات جو ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے جی سارے مسلمان عزیز آیت سے واسطے ہے نا، سنیے سنائیے۔ خوارق العادات، نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، کسی نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو ان سے خوارق العادات باتیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ارہاس۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب پہ اللہ کا احسان ہے، درس نظامی پڑھے ہیں، میرے شہباز حسین پہ کرم ہے کہ وہ بھی 3 سال درس نظامی پڑھا ہے۔ بات ہے کہ جو خوارق العادات بات نبی نبوت کے اعلان سے پہلے کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ نبوت کے اعلان سے پہلے جو نبی سے خوارق العادات بات ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ اسی طریقے سے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس سے اگر کوئی خوارق العادات بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر جب نبی اعلان نبوت فرما دے تو جو کام اس وقت خوارق العادات ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، آج کے دور فتن کے اندر یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں شعبہ شیاطین، یعنی جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ آنن فانن انسان کو ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید یہ کرامت ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی محترم بھائیوں، اسے ہمارے اکابرین نے اور جتنے بھی مومنین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، مدللین ہیں، جتنے بھی صاحب کلام ہیں، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ استدراج۔ آج کے زمانے میں
کچھ ایسے خبیث ہیں جو معجزات کا انکار کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولیاء کی کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس دور فتن میں یہ باتیں سمجھانی ضروری ہیں کہ ہم کہیں دین سے دور نہ چلے جائیں، ہم دین سے بالکل ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ محترم بھائیوں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے نبی پہ جو معجزات آئے، محترم بھائیوں، بات ہے جتنے انبیاء آئے اللہ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے۔ محترم بھائیوں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب تک تشریف فرما رہے، ان کا عصایا ان کے لیے کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اس سے وہ کام ہوتے تھے جو خوارق العادات تھے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا، ان کا عصایا مبارک وہ بھی معجزہ تھا۔ کبھی وہ کچھ بن جاتا تھا، پھینکتے تھے تو وہ سانپوں کو سب کو ہضم کر جاتا تھا، وہ معجزہ تھا۔ پھر آپ کا اپنی بغل کے اندر سے ہاتھ کو باہر نکالنا اور پھر ہاتھ کا روشن ہونا، یہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب تک زندہ رہے ظاہراً، آج بھی وہ زندہ ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ آج بھی وہ زندہ ہیں، وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ ان کا پھر بھی اتار ہونا ہے، نزول ہونا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ محترم بھائیوں، جب تک سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تشریف فرما رہے، اندھا آیا، ہاتھ پھیرا، اسے آنکھیں مل گئی، کوڑا آیا، اسے ہاتھ پھیرا۔ جزام کا مریض تھا، جزام کا علاج نہیں ہے، آج بھی علاج نہیں، لیکن ہاتھ پھیرا، نبی کا معجزہ بن گیا، شفا ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم، جب جب نبی دنیا سے آنکھ چھپاتے گئے، اپنے رب کے حضور میں جاتے گئے، سب نبی زندہ ہیں۔ ایک فتویٰ جو حضرت مفتی مکی حجازی جو مدینے کے اندر موجود ہیں، ہم لوگ سٹڈی نہیں کرتے، ہم لوگ ان پہ صرف فتوے جھاڑتے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ مکی حجازی جو مدینہ منورہ میں اردو کے مفتی ہیں، اردو کے سپیکر ہیں، ان پہ سوال کیا گیا کہ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کیا زندہ ہیں؟ فرمانے لگے، مفتی صاحب نے مسجد نبوی میں بات کی، فرمانے لگے ارے میرے نبی کی تو شان ہی ورال ورا ہے، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے مقام پہ زندہ ہیں، ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں۔ محترم بھائیوں، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر ان کے سب سے بڑے مفتی بن باز، انہوں نے کتاب لکھی ہے عمرے کے بارے میں، جیسے ہمارے کئی ناموں سے کتابیں ہیں عمرے کے جانے کے لیے، یہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ وہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ لائے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال نے مٹی کو حرام کر دیا ہے انبیاء کے اجسام کو کھانا۔ میری بات غلط ہو میں زبان کٹوا دوں گا، اگر کوئی چھچورا بعد میں بات کرے تو میرے سامنے آئے، میں جہاں ہو مناظرے کے لیے تیار رہوں گا۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، یہ بن باز کون ہے؟ جو سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی تھا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ابن ماجہ صحیح ستہ کی کتاب ہے، جس کا حوالہ لائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کے جسموں پر اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام کو کھا نہیں سکتی۔ دوسرے بشروں کے جسم جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض وہ ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ان میں بھی وہ بشر ہیں جو رسالت مآب علیہ السلام سے محبت رکھنے والے، عشق رکھنے والے، خدا کی توحید پہ ایمان رکھنے والے،
وہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں. کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی سجود کی حالت میں, لیکن دیکھنے والی آنکھ ہو, کتے کی طرح بھونکنے والی زبان نہ ہو. محترم بھائیو, نبی کریم علیہ السلام کے پیارو, سب نبی جب گئے تو معجزات ساتھ چلے گئے, لیکن میرے اور تیرے رسول پہ خدا نے ایسا معجزہ اتارا ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے. میرے نبی کا یہ معجزہ قیامت کی صبح تک رہے گا. اور محترم بھائیو, جس نبی کا معجزہ زندہ ہے وہ نبی زندہ ہے کہ نہیں؟ بولو. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر عرب کا سب سے بڑا فصحا, عرب کا سب سے بڑا فصحا, سب سے بڑا بلیغ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں جو حوالہ دوں گا پورے ضمانت سے دوں گا, ذمہ داری سے بات کروں گا. طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسالت مآب علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے, اب عرب کے اندر جو دشمنان اسلام تھے ان کے پاس کوئی ایسا انسان نہ تھا جو آ کے رسالت مآب علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کے برابر آ کے قرآن پڑھتا, اپنی فصاحت و بلاغت دکھاتا. انہوں نے ڈھونڈ کے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے کہ یہ سب سے بڑا ہمارے عربوں کا فصیح بھی ہے, بلیغ بھی ہے, یہ سب سے بڑا شاعر ہے. تو یہ صرف جواب دے سکتا ہے کسے؟ میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام کو. محترم بھائیو, بات غور سے سنو. جب حضرت طفیل دوسی آئے تو تھے مقابلے کے لیے, آئے تو تھے مناظرے کے لیے, آئے تو تھے اپنے علم کے جواہر دکھانے کے لیے, لیکن جب تیرے اور میرے آقا نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پاکہ کی تو حضرت طفیل دوسی نے ان کفار کو کہا, یہ بندے کا کلام, یہ بندے کا کلام نہیں ہے, یہ شعر و شاعری نہیں ہے, یہ تو کبریا نے اتارا ہے ان پہ. سامنے گئے, جا کے کہا, یا رسول اللہ, آیا تو تھا, لائے تو تھے, آپ سے باتیں کرتا, آپ سے مقابلے کی لیے لے کے آئے تھے, لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ لبیک وصدیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیارے نبی, میں اپنی فصاحت کو بھول گیا, اپنی بلاغت کو بھول گیا, میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں چونکہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. تو آج قرآن ہم میں موجود ہے. اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, بہت ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد گمراہ ہوں گے. پہلے گمراہی کا لفظ ہے, پھر فرمایا بہت ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھ کے راہ ہدایت عطا ان کو ہوگی. آج ایسے فتوی دان بیٹھے ہیں ہر باری کے اندر, جیسے ٹکٹ دینے والے اسٹیشن پہ بابو بیٹھے ہوتے تھے, آج ہمارے ملا ازم کے اندر جگہ جگہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ انسانیت نہیں. آؤ محترم بھائیو, نبی کریم علیہ السلام جنگ تبوک ہے. کیا ہے یار؟ بولیا کرو خدا واسطے. جنگ تبوک ہے, 70,000 کا مجمع ہے. کتنا؟ 70,000 صحابہ کا مجمع ہے. اب راشن ختم ہوا. کیا ہوا؟ راشن ختم ہوا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مراد مصطفیٰ, میرے نبی کے پیارے یار, آج بھی مزار میں سوئے ہوئے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں, میرے استاد محترم, سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں نبی پاک دے یاراں دے کم آ گئی. بات ہے رسالت مآب علیہ السلام کے پیارو, کسی رافضی نے کسی پہ کوئی بات کی کہ جو
کربلا کے 40 کلومیٹر ادھر، 40 کلومیٹر ادھر، 40 کلومیٹر ادھر اگر وہ دفن ہو جائے تو حسین علیہ السلام کے صدقے اس پہ دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ بات غور سے سننا محترم بھائیوں، ارے وہ حسین میرے نبی کا لعاب چوسنے کی وجہ سے، میرے نبی کے راک میں دوش ہونے کی وجہ سے، سیدہ طیبہ طاہرہ کا لخت جگر ہونے کی وجہ سے، مولا مرتضیٰ کا شہزادہ ہونے کی وجہ سے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ میرے نبی کی عطا ہے حسین کو۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، اگر حسین کے قبرستان کے 40 کلومیٹر تک کوئی بندہ آ جائے تو ان کا عقیدہ ہے وہ جنتی ہے، تو بات تو بتاؤ مومنو، خدا کے واسطے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہوں جو مصطفیٰ کے پہلو میں سوئے ہوئے ان کے بارے میں کیا بات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں میرے ساتھ شواز حسین تھا، خان بیلا کی بات کرتا ہوں، پاکستان کا ایک علاقہ ہے خان بیلا، خانپور کے ساتھ حافظ غلام حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیارے بیٹے حاجی محمد اسلم سلطانی مدنی میرے خلیفہ صاحب ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے علاقے سے ایک بندہ آنے لگا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمرے کے لیے اور زیارت کے لیے، تو کسی نے اصحاب کبار کی گستاخی کی، میری بات غور سے سننا، اور پیغام دیا کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں آتا کہ آپ کے پہلو میں دو جو سوئے ہوئے ہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ میری بات غور سے سننا، مدینے میں بیٹھ کے بات ہوئی ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ میری بات نہیں، یہ گواہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے عاشق نے کہا، وہ بندہ جب آیا مدینے میں، حاجی صاحب غور سے بات سننا، میں شیخین کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، معجزات ادھر ہی آئیں گے، نبی کی زندگی کی بات ادھر ہی آئے گی، شیخین کریمین کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اب اس بندے نے جب کہا، پیغام دیا، تو جو آنے والا تھا وہ رسول اللہ کا عاشق تھا، مکے سے مدینہ پہنچا، لیکن جرت نہ پڑے کہ میں پیغام کیسے دوں، کس منہ سے رسول اللہ کو کچھ کہوں۔ 3 سے 4 دن گزر گئے، جب گزر گئے تو حضور علیہ السلام اس کی خواب میں آئے، آؤ بتاتا ہوں میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، بات غور سے سنو۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی محمد اسلم سلطانی مدنی میرے خلیفہ صاحب کہنے لگے، حضور وہ بندہ ہمارے گاؤں کا ہے جو آیا تھا، اب وہ پریشان تھا کہ میں کیا کہوں سرکار کو، کس طریقے سے بات کروں، جرت ہی نہیں پڑتی۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا وہ میرے ملنگ، میرے دیوانے، میرے امتی، میرے غلام، تو ایک پیغام لے کے آیا تھا میرے لیے۔ اب میرے نبی کی بصیرت، میرے نبی کی سماعت پہ غور کر میرے بھائی، میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں، وہ پاکستان خان بیلے میں ہے بندہ، آنے والے کو پیغام دے رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے خواب میں جا کے کہا، میرا پیغام کیوں نہیں دیا؟ رونے لگ گیا، یا رسول اللہ میری کیسے جرت میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا صبح آ کے مجھے پیغام دینا ہے۔ جب خواب میں یہ حکم ہوا کہ میرا پیغام مجھ تک پہنچا، جب اس نے خواب میں آ کے وہ ظاہراً حالت میں روزہ اطہر کے سامنے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پیغام ہے، حکم آپ کا ہے، ورنہ جرت نہ تھی۔ تو آواز آئی، وہ اندھا ہے۔ بات غور سے سنو، میں نے کیا کہا، واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ وہ بات ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ میرے نبی کی طرف سے آواز آئی غیبانہ، وہ اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جس لمحے میرے نبی نے فرمایا تھا اسی لمحے وہ خان بیلا میں اندھا ہو گیا۔ جس گستاخ نے شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اب یہ حاجی صاحب تو واپس گئے، جب گئے تو لوگوں نے پوچھا، وہاں گئے تھے کوئی ماجرا کوئی بات، اس نے کہا
مجھے یہ پیغام تھا، میں نہیں دے سکا، پھر خواب میں سرکار آئے، پھر میں نے دیا تو حضور نے یہ فرمایا تھا. اب لوگوں نے کہا کس وقت، کس دن، کس ٹائم پہ فرمایا تھا. جب گھڑی اور وقت بتایا گیا تو اس کے گھر گئے، چونکہ محلے والوں کو پتا تھا اندھا ہو چکا ہے. پوچھا بدبخت کس وقت اندھا ہوا؟ کہنے لگا فلاں ٹائم فلاں وقت. وہ میرے نبی مدینے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اندھا ہے، وہ اسی وقت اندھا ہو گیا. محترم بھائیوں، میرے نبی کے معجزات زندگی میں نہیں تھے، آج بھی میرے نبی کے معجزات جاری و ساری ہیں. درود پاک پڑھیں. السلام علیکم.